بس کر دو شیزا، اور کتنا روگی؟ وہ نہیں آئے گا، نہ ہی وہ تمہیں تمہارا بیٹا واپس دے گا۔ اٹھو، اندر چلو۔ شازیہ بیگم نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی، جو پچھلے 2 گھنٹوں سے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، رنگیں جو پہلے ہی زرد تھی اب بالکل سفید پڑ رہی تھی۔ دیوانوں کی طرح ہر آنے جانے والے کو تکتے اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ نہیں امی، مجھے اندر نہیں جانا۔ ریاض نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس کے پاس میرا بیٹا ہے، وہ ضرور آئے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے نڈال انداز میں رخ موڑتے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ شازیہ بیگم کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اپنی 20 سالہ بیٹی کا یہ دکھ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ نہیں آئے گا، اسی نے تو تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ 2 روز پہلے تمہارا آپریشن ہوا ہے، خود پر رحم کھاؤ۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹا۔ ہر آنے جانے والے کی نظر میں ان کے لیے تعصب تھا۔ کئی ایک لوگ تو رک کر پوچھ بھی چکے تھے، مگر وہ کسی کو کیا جواب دیتی؟ جواب تو ان کے پاس بھی نہ تھا۔ نہیں امی، دروازہ بند مت کریں، کیا پتا ریاض آ جائے۔ ماں کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی، مگر شازیہ بیگم نے اسے یکدم جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ نہیں آئے گا، وہ خود تمہیں اسپتال میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں تمہیں اس کے الفاظ کیسے بتاؤں؟ بدلہ لیا ہے اس نے تم سے، مجھ سے، اپنے خاندان کی بے عزتی کا۔ وہ اسی حویلی کا بیٹا ہے نا، جہاں سے میں بھاگ کر آئی تھی، تمہارے باپ سے شادی کی تھی، بس اسی کا بدلہ لیا ہے اس نے تم سے۔ شازیہ بیگم کی باتوں نے جیسے شیزا کے سر پر آسمان توڑ ڈالا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے ماں کو دیکھتی رہی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ریاض مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا بیٹا، وہ مجھ سے میرا بچہ کیسے چھین سکتا ہے؟ وہ ایک دم زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ شازیہ بیگم نے ایک دفعہ پھر اسے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہی تو کہہ رہی تھی۔ ہر بار وہ اسے حقیقت بتاتی تھی، مگر وہ ہر بار بھول کر ایک دفعہ پھر ریاض کا نام پکارنے لگ جاتی تھی، وہ شخص جس نے محبت کے نام پر اس کے دل کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے شازیہ پھپھو، اور آپ کی بیٹی سے بھی۔ جس وقت آپ گھر سے بھاگی تھی میری ماں پریگننٹ تھی، اور صرف آپ کے بھاگنے کی وجہ سے میرے باپ نے خودکشی کر لی۔ پوری حویلی کو اجاڑ دیا آپ نے، صرف اپنی جھوٹی محبت کی خاطر۔ اماں نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں کھو دیا تھا، مرتے مرتے بچی تھیں وہ۔ باپ کے ساتھ ساتھ میں ماں کو بھی کھو دیتا۔ میں نے اپنا بچپن باپ کے بغیر کیسے کاٹا ہے، یہ بس میں ہی جانتا ہوں، مگر آپ کو اس بات کا احساس تب ہوگا جب آپ کی بیٹی اپنی اولاد کے لیے تڑپے گی۔ میں لے کر جا رہا ہوں اپنا بچہ، بتا دیجیے گا اپنی بیٹی کو کہ اب وہ زندگی بھر اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ شازیہ بیگم کے کانوں میں ریاض شاہ کے الفاظ گونجے تو انہوں نے بے بسی سے شیزا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اسے اپنے 2 روز پہلے ہونے والے آپریشن کا بھی کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ درد سے بے نیاز ہو چکی تھی، اور کیسے نہ ہوتی؟ جس شخص نے اسے دھوکہ دیا تھا وہ کوئی عام شخص تو نہیں تھا۔ شیزا کو محبت کے خواب دکھانے والا بھی تو وہی تھا۔ جب آج سے 1.5 برس پہلے وہ اس کی کمپنی میں داخل ہوئی تھی، شیزا کو یاد تھا وہ دن اس کے لیے کتنا نروس کر دینے والا تھا۔ آپ کی کوالیفیکیشن انٹرویو کے لیے آئے تمام لوگوں میں سب سے کم ہے، اسی لیے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا جائے گا۔ سیکرٹری نے اسے اطلاع دی تو وہ دل محسوس کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بلیک کلر کے سادہ سے سوٹ میں اس نے اپنے آپ کو اسٹائلش بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں اور ستما ناک کے ساتھ وہ بے حد حسین تو تھی، مگر باقی لوازمات کم تھے۔ اس نے دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر پھیلا رکھا تھا، اور لمبے بالوں کو ہاف کیچر میں جکڑ رکھا تھا۔ میں ان لوگوں جیسی ڈریسنگ نہیں کر سکتی۔ یہ سب یہاں ایسے کپڑے پہن کر کیوں آئی ہیں؟ کیا یہ اس کمپنی کی کوئی شرط تھی؟ آس پاس نظر آنے والی ویسٹرن کمپنیوں میں ملبوس لڑکیوں کو دیکھ کر شیزا نے اپنے آپ سے پوچھا تھا، مگر اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ صوفے کے پل سے گزرتے ریاض شاہ نے چوم کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں لڑکیوں کے ایسے کپڑے پسند ہیں، اسی لیے انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں۔ آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اپنے پیچھے مضبوط مردانہ آواز سنتے ہوئے ایک دم اچھل کر کھڑی ہوئی۔ صوفے کے عین پیچھے 3 پیس سوٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ 30-31 برس کا شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری کالی تھیں، اور اس وقت وہ دلچسپی سے شیزا کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ خواہ مخواہ نروس ہوئی۔ آپ کو میری باتوں میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود سے باتیں کرتی ہوں، اب آپ جائیں جہاں جا رہے تھے، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ آس پاس کئی افراد ان کی جانب متوجہ ہونے لگے تھے۔ شیزا کو برا لگا، یہ شخص پتہ نہیں کون ہے، بلا وجہ مخاطب ہو رہا ہے۔
ویل میں تو اندر کمرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن آپ کی بات نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ کانفیڈینس ہے آپ کے اندر، اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی آپ کو سب باتیں کر سکتی ہیں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ شزا نے اپنے لب کچلے۔ ہاں میں تو کر سکتی ہوں، اب آپ جائیں یہاں سے، کچھ دیر بعد میرا انٹرویو ہے اور کمپنی کے مالک نے مجھے خود فون کر کے بلایا ہے، اسی لیے میرا وقت برباد نہ کریں۔ گردن اکڑا کر وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول گئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے وہ بڑی صفائی کے ساتھ چھپا گیا تھا۔ پھر تو آپ کا وقت ضائع کرنا بالکل بھی مناسب نہیں، میرا خیال ہے میں یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ اپنی ٹائی درست کرتا پلٹ گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک سی نمودار ہو گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انٹرویو کے لیے آئی کینڈیڈیٹس ایک ایک کر کے بلائے جا رہے تھے۔ اس کا نمبر سب سے آخر میں آیا، اور جب وہ فائل تھامی کمپنی کے CEO کے دفتر میں داخل ہوئی، شزا کا دل چاہا شرم کے مارے زمین میں گر جائے، کیونکہ سامنے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگایا پورے تن تراک کے ساتھ وہی کالی آنکھوں والا شخص بیٹھا تھا۔ ریاض شاہ، شہر کا جانا مانا بزنس ٹائکون، سحر انگیز پرسنالٹی کا مالک، جو اس وقت اپنی مسکراہٹ دبائے بغور شزا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کی فائل میں آپ کی جو کوالیفیکیشن لکھی ہے وہ تو بہت کم ہے، ہمیں ماسٹرز کی ڈگری چاہیے، جبکہ آپ نے تو ابھی حال ہی میں اپنا FSC کلیئر کیا ہے۔ ریاض شاہ کے برابر میں بیٹھ انٹرویو لینے والے دوسرے شخص نے سوال کیا تھا۔ شزا نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، سر اٹھانے کی ہمت جو نہیں تھی۔ انہیں میں نے بلوایا ہے مسٹر فراز، انتہائی اصرار کر کے، اب آپ پلیز ان کا قیمتی وقت ضائع مت کریں، مجھے انٹرویو لینے دیں۔ ریاض شاہ کی مسکراتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ شزا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ شزا نے بغور اس کا جائزہ لیا، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ مرے مرے انداز میں چلتے اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ جی تو مس شزا، کہیں میں آپ کا قیمتی وقت ضائع تو نہیں کر رہا؟ سامنے پڑی فائل بند کرتے ریاض شاہ نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ شزا کو جی بھر کر رونا آیا۔ سر، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اس کمپنی کے مالک ہیں، ورنہ میں وہ سب نہ کہتی، وہ لب کو چلتے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ ریاض شاہ نے دلچسپی سے سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی نمودار ہو رہی تھی۔ میں سیریس ہوں مس شزا، میں نے آپ کو اپنی سیکرٹری کے طور پر ہائر کر لیا ہے، تو اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ اس اپائنٹمنٹ لیٹر پر دستخط کر دیں۔ ریاض شاہ کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ ٹائپ کیا ہوا ایک پیپر دراز میں سے نکال رہا تھا۔ اس کے آس پاس بیٹھے دونوں اشخاص نے حیرت سے ریاض شاہ کو دیکھا تھا، مگر وہ یقیناً اس کی کمپنی میں کام کرنے والے افراد تھے، سو اپنے مالک سے کچھ کہہ نہیں سکے تھے۔ انٹرویو کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے جنٹلمین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ریاض شاہ نے شزا کے سامنے کاغذ رکھا اور دونوں اشخاص کو واضح طور پر جانے کا عندیہ دیا تھا۔ وہ سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شزا نے بے یقین نظروں سے ریاض شاہ کو دیکھا، لیکن میری کوالیفیکیشن اور مجھے نوکری کا کچھ خاص تجربہ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ چلے گا؟ وہ حیرانی اور معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ریاض شاہ بھی اختیار ہنس دیا۔ سب کچھ چلے گا، بس آپ کو نیک نیتی سے میری کمپنی کے لیے کام کرنا ہوگا، وقت پر آنا ہوگا، اور بغیر بتائے آپ چھٹی نہیں کریں گی۔ یہاں دستخط کیجیے۔ اس نے جیب سے پین نکال کر شزا کے سامنے رکھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، قسمت اتنی جلدی مہربان کیسے ہو گئی۔ گھر میں باپ کے انتقال کے بعد دن بدن حالات برے ہی ہوتے جا رہے تھے۔ مر مر کر تو انٹر مکمل ہوا تھا، اب بس ایک اچھی سی نوکری اس کی خواہش تھی۔ تنخواہ کی فکر پر نظر ڈالتے شزا کو لگا وہ ہارٹ اٹیک سے ہی مر جائے گی۔ 50,000 روپے میری تعلیمی قابلیت کے ساتھ؟ مگر اس نے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ یوں بھی بغیر کچھ بولے بھی وہ ریاض شاہ کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ کوئی طلسم تھا اس کے اندر کہ وہ کمپنی سے باہر نکل کر بھی اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اگلے دن وہ وقت پر آفس پہنچ گئی۔ پرانی سیکرٹری فائزہ کی شادی ہو رہی تھی، سو اس نے ریزائن دے دیا تھا، مگر ابھی ایک ہفتہ وہ جاب پر موجود تھی۔ شزا کو وہ مختلف چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرتی رہی، مگر شزا کی شامت اس وقت آئی جب فائزہ واش روم گئی اور انٹر کام بج اٹھا۔ میرے لیے کافی لے کر آؤ۔ ریاض شاہ کے حکم پر شزا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کامتے ہاتھوں سے کافی تیار کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اس نے شزا کو دیکھا۔ ہلکے سبز رنگ کی شلوار قمیص میں دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر ڈالے، وہ کچھ نروس لگ رہی تھی۔ سر، آپ کی کافی۔ اس نے کافی ٹیبل پر رکھی۔ ریاض شاہ نے تسلی سے کمپیوٹر کی سکرین بند کر دی تھی۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری لرننگ؟ کیا کچھ سیکھ لیا میری کمپنی کے بارے میں؟ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ریاض نے کافی کا مگ اٹھایا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ فائزہ نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ ایک ایک کر کے ریاض کو بتاتی رہی۔
وہ بغور اسے دیکھتا کافی کا گھونٹ گھونٹ پیتا رہا۔ اب میں جاؤں سر؟ وہ سب کچھ بتا چکی، تب بھی وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے بائی دا وے نائس کافی، اس نے تعریف کی تھی۔ شیزا کی رنگت سرخ پڑی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ فائزہ کاؤنٹر پر موجود تھی، اسے دیکھتے شیزا نے سکون بھرا سانس لیا۔ شکر ہے تم آ گئی، مجھے پتہ نہیں تھا بات کیسی کافی پیتے ہیں، مگر میں نے 2 چمچ چینی والی کافی بنائی، شکر ہے کہ انہیں پسند آئی تھی۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتے فائزہ کو بتا رہی تھی، جبکہ فائزہ کی رنگت سفید پڑی۔ 2 چمچ چینی؟ وہ تو ایک دانہ شوگر کا نہیں لیتے۔ کافی اٹھا کر سامنے ٹیبل پر دے مارتے ہیں، اگر ذرا سی بھی میٹھی ہو جائے تو۔ تمہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ ساری کافی پی لی؟ فائزہ حیران تھی۔ شیزا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کا دل ایک بار کی زور سے دھڑکا تھا۔ ہاں شاید وہ بزی تھی، انہوں نے خیال نہیں کیا۔ وہ بات بنا گئی تھی، مگر فائزہ کو یقین نہ آیا، اور یقین تو شیزا کو بھی نہیں آیا تھا۔ وہ بات پہ اسے مخاطب کرتا تھا، اس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ خود حیران رہ جاتی تھی۔ آفس جوائننگ کے دوسرے مہینے ہی اس نے شیزا کی 70% تنخواہ بڑھا دی تھی۔ وہ جھجکتے چیک اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اتنی زیادہ سیلری نہیں لے سکتی، میں جانتی ہوں میری قابلیت سے زیادہ ہے، آپ پلیز یہ رقم کٹوا دیں۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ ریاشا نے کام روک کر بغور اسے دیکھا۔ کیا تمہیں سچ میں سمجھ نہیں آ رہی شیزا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ میں سیدھی بات کرنے والا شخص ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں میرا پرپوزل قبول ہے؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شیزا کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر ریا شاہ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا ہو گیا؟ گھبراؤ تو مت، سچ میں کہہ رہا ہوں، تمہاری معصومیت پر دل آ گیا میرا۔ اگر تم کہو تو میں یہ بات تمہارے پیرنٹس سے بھی جا کر کہہ سکتا ہوں۔ وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے سوال کر رہا تھا۔ اس بے یقینی سے پلکیں چپکائیں اور اگلے ہی پل اس کے آفس سے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی کمپنی کے مالک اور مجھ سے شادی؟ اسے پسینے آ رہے تھے، مگر جو کچھ ریاض شاہ نے کہا تھا وہ غلط بھی نہیں تھا، سب اس نے اپنے کانوں سے ہی تو سنا تھا۔ وہ 2 دن آفس نہ جا سکی، اور یہ 2-3 دن اس نے کس طرح سے کاٹے یہ وہی جانتی تھی۔ تیسرے دن تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر خوش قسمتی اس کے دروازے پر دستک دے ہی رہی ہے تو وہ کون ہوتی ہے بھلا انکار کرنے والی؟ کیا بات ہے؟ تم کب سے مسکرا رہی ہو؟ 2 دن دفتر نہیں گئی، یہ کہہ کر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آج ناشتہ بھی نہیں کرے، بس مسکراتے ہوئے آفس کی جانے کی تیاری میں لگی ہو۔ شازیہ بیگم نے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو خواہ گلابی گلابی پڑھے جا رہی تھی۔ امی بس آج آفس جانا بہت ضروری ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ وہ ان کے گلے لگ کے انہیں خدا حافظ کہتی تیزی سے گھر سے باہر آ گئی تھی، مگر گھر کے دروازے سے باہر نکلتے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے گھر کے باہر ریاشا کی گاڑی کھڑی تھی، اور وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے گاڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ریاشا کے چہرے پر جیسے ڈھیروں سکون اترا تھا۔ سر آپ یہاں؟ وہ خواہ شرمندہ ہوئی، وہ جتنا امیر کبیر انسان تھا، چھوٹے سے محلے میں تو اس کی گاڑی بھی بڑی مشکل سے آئی ہوگی۔ سر آپ اندر آئیں پلیز۔ وہ بری طرح نروس ہوئی تھی۔ تم 2 دن تک آئی نہیں تو تمہارا ایڈریس لے کے میں یہاں آ گیا۔ موبائل تمہارے پاس ہے نہیں، میں نے سوچا خود ہی جا کر معلوم کر لیتا ہوں، کہیں میری بات کے اثر سے تم بیمار ہی نہ پڑ گئی ہو۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر شرارت اس کے لب و لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ شیزا کی رنگت گلابی پڑی، وہ بے اختیار مڑی تھی۔ آپ آئیں، میں آپ کو اپنی امی سے ملواتی ہوں۔ نہ جانے کس طرح اسے کہہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے جذبات برداشت کرنا شیزا کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ریاشا اس کے پیچھے پیچھے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس لڑکی کے گھر آیا تھا جسے دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ اللہ کرے کوئی خروس بابا نہ ملے ان کے گھر میں، باقی جو بھی ہو اسے تو میں راضی کر ہی لوں گا۔ شادی کے لیے دل میں عہد کرتے ہوئے چند قدم چل کر صحن کے درمیان میں آیا، اور تبھی شیزا نے آواز لگائی تھی، میری امی ہے۔ ریاشا نے چون کر دیکھا، کچن سے ایک درمیانی سی عمر کی عورت نکل کر باہر آ رہی تھی، سادہ سے کپڑے اور سادہ ہی انداز، مگر ریاشا اسے دیکھ کر گویا کسی گہری پاتال میں اترتا چلا گیا تھا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں وہ چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ پھپھو جان، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ امی، یہ میری کمپنی کے مالک ہیں ریاض صاحب۔ شیزا سے تعارف کروا رہی تھی۔ وہ عورت شاید اسے پہچانتی نہیں تھی، پہچانتی بھی کیسے؟ اس وقت میں صرف 8 سال کا تو تھا جس وقت آپ نے وہ قدم اٹھایا تھا، اور آپ کس قدم کا خمیازہ پوری زندگی بھگتتا آیا ہوں میں۔ پھپھو شازیہ، وہ بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھتے اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔
ذہن خود بخود ہی بھٹک کر کئی بار پیچھے چلا گیا تھا جب اس کی اس پھوپھو نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ حویلی میں جیسے کوئی کہرام سا مچ گیا تھا۔ لوگوں کی کھلتی ہوئی زبانوں اور اٹھتی انگلیوں سے گھبرا کر کیسے اس کے باپ نے خودکشی کی تھی اور کیسے اس کی ماں جن دنوں پورے دنوں کی حاملہ تھی سیڑھیوں سے گر کر اسپتال پہنچی تھی۔ ریاض شاہ وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کی ماں نے اپنا بچہ کھویا تھا اور ریاض شاہ نے اپنا باپ اور بچپن سبھی کچھ، مگر سامنے کھڑی عورت انجان تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سوری، میں بھول گیا، مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا تھا، میں چلتا ہوں۔ یہ چند جملے بولنا بھی اس کے لیے گویا کوئی عذاب بن گیا تھا، مگر تیزی کے ساتھ اس گھر سے باہر نکل آیا۔ ذہن و دل میں جیسے کوئی اندھیاں سے چل رہی تھیں۔ شیزا نے حیرت سے اسے جاتا دیکھا۔ وہ بہت مصروف آدمی ہے امی، کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا۔ شیزا نے ماں کو تسلی دی تھی۔ وہ بھی مطمئن تھی، بیٹی کے چہرے پر پھیلتی خوشی سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اتنی خوش کیوں ہے، مگر اپنی گاڑی میں بیٹھا ریاض شاہ سر سے لے کر پیر تک سلگ رہا تھا۔ کتنی خوش ہیں آپ پھپھو جان، اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ، اور ہم لوگ سالوں سے آج تک آپ کے کیے ہوئے گناہ کا بوجھ ڈھوتے چلے آ رہے ہیں، اور میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، آپ ہی کی بیٹی کو شادی کے لیے پسند کر لیا۔ وہ سلگ رہا تھا۔ آفس جانے کی بجائے نہ جانے وہ کس طرف نکل گیا۔ پورے دن گاڑی بھگاتے وہ اپنے آپ سے جنگ لڑتا رہا تھا۔ ذہن میں رہ کر شیزا کا نازک سراپا اتر آتا تھا، اس کی مسکراہٹ، اس کے چہرے کا گلابی پن، مگر وہ سختی سے اپنا سر جھٹکتے تھا۔ وہ شازیہ پھپھو کی اولاد ہے، ویسی ہی نکلے گی جس طرح شازیہ پھپھو ہم سب کی عزت رون کر حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ تم بھی تو انہیں کی اولاد ہونا شیزا، تم بھی یہی سب کرو گی۔ نفرت اس کے روم روم میں بس چکی تھی۔ اسے کمپنی سے کال آ رہی تھی، تنگ آ کر اس نے اپنا فون ہی آف کر دیا۔ چند دنوں تک وہ پوری دنیا سے کٹ کر رہنا چاہتا تھا۔ اس برے دن شیزا نامحسوس انداز میں ریاض شاہ کی منتظر رہی، مگر وہ دفتر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ دن کیا، وہ اگلے 1 ہفتے تک آفس نہیں آیا۔ آفس کے سارے ورکر حیران تھے، اس نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اور شیزا وہ تو خود اپنی بےتابی پر حیران تھی۔ کیا وہ شخص میرے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ 1 ہفتہ اسے نہیں دیکھا تو میری جان پر بنائی ہے؟ پریشانی سے اپنی ڈیسک پر سر رکھتے شیزا نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، اور تبھی وہ چونکی۔ مخصوص پرفیوم کی خوشبو نے سرٹنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اپنے اصلی بے نیاز انداز میں اس کے پاس سے گزرتا ہوا اندر اپنے کیبن میں چلا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی، دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، اور اس نے دیر نہیں کی تھی، فوراً ہی فائلیں لے کر اندر چلی آئی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پورا 1 ہفتہ گزر گیا، آپ نے کوئی اطلاع تک نہیں دی۔ وہ بے اختیار اسے شکوہ کر بیٹھی۔ کرسی پر بیٹھتے ریاض شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھ سے پہلے کی نسبت ذرا کمزور سی لگی۔ میں اپنی شادی کی ارینجمنٹس کر رہا تھا، ایک پیاری سی لڑکی کے ساتھ، شہر سے دور۔ میرا ایک فارم ہاؤس ہے، بالکل کسی ہالی ووڈ فلم کے سیٹ جیسا۔ تمہیں وہ پسند آئے گا، میں چاہتا ہوں کہ میری اور تمہاری شادی وہاں پر ہو۔ ریاض کی بات پر وہ سن رہ گئی، وہ اتنے اعتماد سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ شیزا نے بے اختیار پلکیں چکا لیں۔ وہ اپنی امی سے بات ہی نہیں کی؟ اس دن وہ آپ کا پوچھ رہی تھی، اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے مشکل بولی تھی۔ ریاض شاہ نے بغور اسے دیکھا، یہ لڑکی اسے جان سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی تھی، مگر اب وہ صرف بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ میں ان سے ضرور ملوں گا، مگر پراپر طریقے سے۔ آج شام میں تمہارے گھر آؤں گا تمہارا رشتہ لے کر۔ فی الحال میری فیملی یہاں نہیں آ سکتی، فلائٹ ایشوز۔ وہ لوگ سب امریکہ میں ہوتے ہیں، تو امریکہ سے پاکستان آنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر میں ابھی 1 اور دن بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ وہ اپنے مخصوص بھاری آواز میں سوال کر رہا تھا۔ شیزا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ پتہ نہیں، آپ بس امی سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ ایک دم پلٹ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ لمحوں میں ہی وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ اندر بیٹھے ریاض شاہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم انکار کرو گی بھی کیسے شیزا؟ تمہاری ماں کو اپنے کیے کا خمیازہ جو ادا کرنا ہے۔ شیزا کو اس نے ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس بھیج دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شیزا کے وجود سے اب کوئی بھی واقف ہو۔ وہ شہر کا مشہور بزنس ٹائکون تھا، اس کے متعلق خبروں کو صحافی سونگتے پھرتے تھے، اور وہ یہ سارا کام بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ شام ڈلنے سے پہلے ہی مٹھائی کے کئی ٹوکروں سمیت 3 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں موجود تھا۔ شازیہ بیگم بکھلائی سی تھی۔ اتنا سب کچھ لانے کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ بس اس کے بجائے اگر آپ اپنے والدین کو لے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ وہ پریشان سی تھی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی شیزا کا دل زور سے دھڑکا۔ میرے والدین بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ میں خود بھی شیزا کو لے کر امریکہ ہی شفٹ ہونا چاہتا ہوں، مگر اس سب کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ آپ جانتی ہیں نا شیزا کو تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا۔ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے؟
اس نے احتیاط کے ساتھ اپنی چال چلی تھی۔ شادیہ بیگم گھبرا سی گئیں۔ شیزا کے چہرے پر پھیلتی خوشی وہ دیکھ چکی تھی تو انکار کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس لوگوں کے سوالات کی وجہ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ ریاشا نے انا سر جھٹکا۔ آپ کو کب سے لوگوں کی سوالات کی فکر رہنے لگی؟ گھر سے بھاگتے ہوئے لوگ یاد نہیں آئے تھے آپ کو؟ یہ بات اس نے اپنے دل میں ہی دہرائی تھی۔ شادیہ بیگم نے رشتہ تسلیم کر لیا تھا اور ریاض نے تو دیر ہی نہیں لگائی۔ اگلے شام ہی نکاح کے لیے منتخب کر لی گئی تھی اس کی جانب سے۔ آیا ہوا سر جوڑا پہن کر وہ تیار ہوئی تو کتنی دیر وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ سرخ اور سبز رنگ کے لہنگے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بھاری جڑاؤ زیورات ریاض شاہ کی ماں کے تھے، اسی نے کہا تھا بارات آ گئی ہے، شیزا نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شازیہ بیگم نے اندر آتی ہوئی محبت سے کہا اور اس کے سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ پھیلا دیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ریاض شاہ کے ساتھ بارات میں چند مرد ہی آئے تھے۔ نکاح ہوا تو ریاض شاہ نے فوراً ہی رخصتی کا اصرار کر دیا تھا۔ شازیہ بیگم اسے کھانا کھلا کر بھیجنا چاہتی تھی مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب کام ہو گیا تھا تو پھر وہاں رکتا کیوں؟ گاڑی میں شیزا اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بری طرح جھنس گئی۔ کوئی فوٹوگرافر نہیں تھا آپ کے ساتھ؟ مجھے لگا تھا ہماری شادی تو ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ ریاض شاہ ہلکا سا ہنسا۔ بہت کچھ ٹاک آف دی ٹاؤن بنے گا شیزا ڈارلنگ، فی الحال تو مجھے صرف تمہیں دیکھنے دو، وہ مقبول لہجے میں بولا تھا۔ شیزا کی رنگیں سرخ پڑ گئی۔ پورے راستے اس نے شیزا کا نائی ہاتھ اپنی گرفت میں لیے رکھا تھا۔ شہر سے دور فارم ہاؤس کا راستہ اس نے بس 1 گھنٹے میں ہی طے کر لیا تھا۔ پورے فارم ہاؤس کو اس نے روشنیوں سے سجایا تھا اور جب وہ اس کے لیے بیڈ روم میں پہنچا تو شیزا دنگ رہ گئی۔ اتنی سجاوٹ کے سارے شہر کے پھول آپ یہاں لے آئے ہیں؟ وہ حیران ہوتے پوچھ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے شاندار بیڈ روم میں زمین کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں پھولوں کی پتیاں نہ بچھائی گئی ہوں۔ پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ تمہیں یہاں لانا تھا، تمہارے شایان شان استقبال تو ہونا ہی چاہیے تھا نا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی سمت پلٹا۔ شیزا کے چہرے پر حیا پھیل گئی۔ میں چینج کر لوں، اس بھائی لباس میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ وہ آہستگی سے پلٹی مگر عائشہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ ایسے ہی جانے دو، مہینے سے تمہیں اس رات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آواز جذبوں سے بوچھل ہو رہی تھی۔ شیزا کو اپنی دھڑکنیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم بہت خوبصورت اور اب سے تم میری ملکیت ہو۔ بند کیا تھا؟ عائشہ نے اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کی تھی۔ وہ خود میں سمٹ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کے سینے پر سر کے آہستگی سے بولی تھی۔ ریاشا نے اس کا بھاری دوپٹہ پنوں سے آزاد کیا۔ لمبے بال شیزا کے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ ہاں پوچھو نا، وہ مخمور ہوا تھا۔ آپ کے لیے لڑکیوں کی کمی تو نہیں تھی، تو پھر آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ وہ انجانے میں اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ گئی تھی۔ ریاشا نے بے اختیاری اس کی کمر پر اتنا سخت دباؤ ڈالا کہ شیزا کی لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ او آئی ایم سوری، مجھے دھیان نہیں رہا۔ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ شیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ ریاشا نے اسی لمحے ہی خود کو سنبھالیا تھا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ انتخاب اس نے محبت میں نہیں بلکہ نفرت کی آگ میں جلستے ہوئے کیا تھا۔ اپنی اور اس کی دنیا ختم کرتے اس کے ذہن میں بس یہ خیال تھا کہ وہ شازیہ بیگم سے بدلہ لے رہا ہے۔ صبح ریاض شاہ کی آواز پر شیزا کی آنکھ کھلی تھی۔ گڈ مارننگ بیگم صاحبہ۔ وہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ شیزا بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ کل رات کی اس کی شدتیں یاد آئیں تو بے اختیار مسکرا اٹھی تھی۔ جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے سب بنا ڈالا، کسی چیز میں کمی تو نہیں؟ اس کے سامنے رکھی تو اسے نفی میں سر ہلایا۔ ہم آپ کے گھر کب جائیں گے؟ یہاں فارم ہاؤس میں سب کچھ اچھا تو ہے مگر اس شہر سے بہت دور ہے، مجھے یہاں پر کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ تھوڑی نروس سی تھی۔ ریاض شاہ کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ میرے گھر میں جا کر کیا کرنا ہے؟ وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ بتایا تو ہے سب بیرون ملک ہیں۔ جب تک تمہارے پیپرز نہیں بن جاتے ہم یہیں رہیں گے۔ اس کے لیے جوس گلاس میں ڈلتے ہوئے مطمئن سا تھا۔ شیزا نے اپنے لب کچلے۔ اگر تمہیں اپنی امی کی یاد آ رہی ہے تو ناشتے کے بعد تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں ان سے ملوانے لے جاتا ہوں۔ اس کی بات پر شیزا کھل اٹھی تھی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ناشتے کے فوراً بعد دونوں تیار ہو کر شازیہ بیگم کی طرف چلے آئے تھے۔ یوں نے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ نہال اٹھی تھیں۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی رات خاموش سا رہا۔ وہ کھانے پر رکنے کے لیے اصرار کرتی نہیں۔ دراصل وہ ریاض شاہ سے ولیمے کا پوچھنا چاہ رہی تھی مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ ولیمہ امریکہ میں ہی کرنا چاہتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ۔ شازیہ بیگم کے زیادہ تر سوالات کے جوابات میں وہ بس چپ ہی رہا تھا مگر شیزا کو بے حد خوش اور نہال دیکھ کر شازیہ بیگم خاموش سی ہو گئی تھی۔ دل تھا کہ عجیب سے انداز میں دھڑکے جا رہا تھا۔ واپسی اسے سائڈ پہ لے گیا تھا۔
سمندر کی لہروں پر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے شیزا نے اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کی تھیں۔ وہ مگن سے انداز میں سنتا رہا۔ شیزا کی معصومیت اسے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ حسین تھی اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں اتر جانے کا فن جانتی تھی۔ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں میں اس کی اتنی زیادہ فکر کر رہا ہوں؟ ہے تو یہ اسی پھپھو کی بیٹی نا جس کی وجہ سے میں نے اپنا باپ کھویا تھا۔ مجھے اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ رات اس کے بازو کے حلقے میں جب وہ بے خبر سو رہی تھی تو ریاشا ایک جھٹکے سے بستر سے نیچے اتر گیا۔ شیزا کے چہرے کو جان بوجھ کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ باہر نکل کر وہ کتنی دیر گھاس پر ٹہلتا رہا۔ پہلی دفعہ آج اسے سگریٹ کی طلب ہوئی تھی۔ چوکیدار سے لے کر ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتے وہ خود اپنے دل کی حالت پر پریشان تھا۔ اس شادی کو نہ جانے وہ کتنی دیر تک چلاتا، مگر آنے والے دنوں میں اس نے سچ مچ میں شیزا پر محبتوں کی برسات کرتی تھی۔ اس نے شیزا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ لیا تھا، مگر اس کی محبتوں میں بھیگتی وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتی تھی۔ آخر ہم کب تک اس فارم ہاؤس میں رہیں گے؟ اب تو یہاں میرا دل گھبرانے لگ گیا ہے۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ آپ مجھے پاسپورٹ آفس میں نہیں لے کر گئے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تو ریاض نے اسے کھینچ کر اپنے سے قریب کر لیا تھا۔ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں جو تمہیں شہر کے سارے لوگ چاہیں؟ اس کے بالوں کے جوڑے کو کھولتا ہوا مقبول انداز میں بولا تھا، مگر شیزا کا دل آج کسی طور پر سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پر ہے ہی کیا؟ کام، کھانا پینا اور سونا، بس۔ اب مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ پریشان سی تھی۔ ریاض گہری سانس لے کر پیچھے ہٹا۔ یہ سچ تھا کہ ساری زندگی تو شیزا کو یہاں نہیں رکھ سکتا تھا اور وہ خود فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ اسے ڈال کر وہ فارم ہاؤس سے نکل آیا تھا۔ اب جو بھی کرنا ہے مجھے جلد ہی کرنا ہے۔ 1 مہینہ تو رہ لیا، اس کے ساتھ اتنی سزا کافی ہے شازیہ پھپھو کے لیے۔ وہ سیدھا اپنے ایک وکیل دوست کے پاس چلا آیا تھا۔ اسے طلاق کے کاغذات ریڈی کرنے کا حکم دیتے وہ رات کے فارم ہاؤس واپس آیا۔ ارادہ یہی تھا کہ اسے زبانی طلاق دے کر آج فارم ہاؤس سے نکال دے گا۔ وہ چاہے جس بھی حالت میں اپنی ماں کے پاس واپس جاتی، مگر کمرے کا دروازہ کھولتے ریاشا کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ وہ بیڈ کی پائنٹی کی طرف نیچے زمین پر اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ دوپٹہ ندارت تھا اور لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ شیزا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بے اختیاری اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ لپک کر اس تک آیا تھا۔ اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھی اور نیم بے ہوشی میں بھی اس کے لبوں سے بس ایک ہی نام نکل رہا تھا، ریاض شاہ کی دل کی حالت خیر ہوئی۔ اسے دونوں بازو میں اٹھاتے مندہ دن باہر کی سمت بھاگا تھا۔ کیسا بدلا، کون، شازیہ پھپھو، سے سب بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ شیزا کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ پورے راستے بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا رہا۔ ہاسپٹل میں شیزا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تو بےتابی سے باہر ٹہلتا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کی مسز ویکنس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ پریگننسی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر ریاشا کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ پریگننسی؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، آپ کی مسز پریگننٹ ہے۔ ریاشا کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ طلاق دینے والا تھا اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بے جان قدموں سے چلتے اندر کمرے میں آیا جہاں شیزا کو ہوش آ چکا تھا اور اس کی رنگیں گلابی پڑ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آہستگی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ریاشا نے پوچھا۔ جی، وہ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ آپ بابا بننے والے ہیں؟ شیزا نے لڑ کو چلتے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ریاشا سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، اس نے بتا دیا ہے، تمہیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوگا۔ پریگننسی میں ویکنس سچی تو نہیں؟ شیزا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ الجھا سا تھا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کو بیبی نہیں چاہیے؟ شیزا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ریاشا نے یکدم اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ ارے ایسی بات نہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں، بس تم بے ہوش ہو گئی تھی نا، اسی لیے میں پریشان ہو گیا۔ اس نے شیزا کے ہاتھ تھامے۔ وہ کھل کر مسکراتی تھی۔ ریاشا سے بہت محبت کرتا تھا، یہ اس کا گمان تھا۔ وہ اسی لیے فارم ہاؤس میں چلا آیا تھا۔ اسے اپنا پلان چینج کر لیا تھا۔ اب اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ وہ بچے کو پیدا نہ کر لیتی۔ پہلے اگر اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنا تھا تو اب اسے پلکوں پر بٹھانے لگا۔ دن رات اس کا اتنا خیال رکھتا کہ شیزا کو اپنا آپ کسی ملکہ جیسا لگنے لگتا تھا۔ بس ایک ہی کمی تھی، وہ اسے لے کر کہیں باہر نہیں جاتا تھا، اور اب جب سے پریگننٹ ہوئی تھی تب سے اب تک تو وہ اسے شازیہ بیگم کے پاس بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ یہ سب میں تمہاری صحت کے لیے کر رہا ہوں۔ شیزا، ڈاکٹر نے تمہیں ٹریول کرنے سے منع کیا ہے۔ اب بیبی ہو جائے گا، اس کے بعد ہی ہم امریکہ جا سکیں گے۔ وہ جب بھی پوچھتی ریاشا اسے بس یہی جواب دیتا۔ تھک ہار کر وہ رونے لگ جاتی تھی، مگر اسی انتظار میں دن گزرتے جا رہے تھے۔ ریاشا مخصوص ٹائم کے لیے
آفس زیادہ، اور جب وہ واپس آتا تو آتے ہی اسے پھولوں میں لاد دیتا۔ وہ سرشار سے اس کی محبت میں بھیگتی رہتی۔ ابھی کتنا وقت ہے بیبی آنے میں؟ کب میرے اس منحوس فارم ہاؤس سے جان چھوٹے گی؟ میں تو یہاں تنگ آ گئی ہوں۔ کیلنڈر پر 9ویں مہینے کا کراس لگاتے وہ بیزار انداز میں مڑی۔ صوفے پر بیٹھے ریاض شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر نے تو 1 ہفتے بعد کا ٹائم دیا میری جان۔ وہ اٹھ کر اس تک آیا اور تبھی شزا کی رنگت سٹ پڑی تھی۔ بے اختیاری اس نے پیٹ کے نچلے حصے میں ہاتھ رکھا۔ درد کی شدید ٹیس اس کے وجود میں جاگی تھی۔ ریحات مجھے درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ، ہاسپٹل چلیں پلیز، ڈوبتی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ ریحات کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے شزا کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے بھاری وجود کے ساتھ نیچے بیٹھتے چلی گئی تھی۔ درد کی شدت بے حد تیز تھی۔ معمولی وقفے سے اٹھنے والے درد نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اسے لے کر فوراً ہی ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں 12 گھنٹے شدید لیبر پین برداشت کرنے کے بعد آخر کار ڈاکٹر نے اس کے لیے سی سیکشن تجویز کیا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا ریحات؟ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس نے آخری دفعہ ریحات سے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ درد کی شدت سے اس کی رنگت زد پڑ رہی تھی۔ وہ ہاں میں سر بھی نہیں لا سکا۔ کیسے اسے بتاتا کہ آج کے دن کا ہی تو وہ منتظر تھا؟ نرس نے نیلے رنگ کے کمبل میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود لا کر اس کے حوالے کیا تو جیسے ریاض شاہ کا سارا صبر جواب دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شزا کو بھی ہوش آ جائے گا۔ شکر ہے کہ اللہ نے تم دونوں کو بیٹا دیا ہے۔ اب تم اپنے گھر والوں کے پاس شزا کو لے جا سکتے ہو۔ شادیہ بیگم کی آواز پر وہ چونک کر مڑا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں شزا کو اپنے گھر والوں کے پاس لے کر جا رہا ہوں؟ پھپھو جان، وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ شادیہ بیگم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یاد نہیں نا آپ کو میرا چہرہ؟ کیسے یاد ہوگا؟ آپ کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ جو ذلت آپ نے حویلی والوں کے مقدر میں لکھی تھی اسی ذلت کے ساتھ بڑا ہوا ہوں میں، اور آج میرا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ لے جائیں اپنی بیٹی کو یہاں سے۔ میں اپنا بیٹا لے کر واپس جا رہا ہوں حویلی، اور اگر آپ کے اندر ہمت ہو تو آ جانا وہاں اپنی بیٹی کو لے کر۔ جو سزا آپ کو ملنی چاہیے وہ میں وہیں اسی حویلی میں دوں گا۔ نفرت بھرے انداز میں کہتے وہ بچہ تھامے مڑ گیا۔ کون ہو تم؟ رک جاؤ، یہ شزا کا بچہ ہے، اسے لے کر مت جاؤ۔ ریحات، وہ مر جائے گی۔ شادیہ بیگم نے دوڑتے اسے پیچھے سے تھاما۔ اس نے ایک جھٹکے سے انہیں دور گرایا تھا۔ میں آپ کا بھتیجا ہوں، وہ بھتیجا جس کے آپ کو شکل تک یاد نہیں۔ آپ محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ آپ نے ہم میں سے کسی کا نہیں سوچا اور گھر سے بھاگ کے شادی کر لی۔ جانتی ہیں کتنی ذلت برداشت کی تھی ہم سب نے؟ بابا جان وہ ذلت برداشت نہیں کر سکے۔ میرے باپ نے خودکشی کر لی تھی، اور ماں وہ تو نہ جانے زندہ کیسے بچی، مگر آپ کو اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جب آپ اپنی بیٹی کو روز مرتے ہوئے دیکھیں گی نا، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہی آپ کی سزا ہے۔ وہ نفرت میں سرتا پار ڈوبا ہوا تھا۔ شازیہ بیگم کے رونے چلانے کی پرواہ کیے بغیر وہ بچے کو لے کر ہسپتال سے نکلتا چلا گیا۔ شزا کو اول تو یقین ہی نہیں آیا کہ ریاض شاہ نے یہ سب اس کے ساتھ کیا ہے، اور جب نرس اور دیگر سٹاف نے بتایا کہ شازیہ بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں تو وہ اپنے آواز کھو بیٹھی تھی۔ ریاض نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ اس کے پھپھو ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ بار بار بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میرا بچہ، پلیز مجھے میرا بچہ لا دے۔ میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں امی۔ وہ روتی بلکتی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ شادیہ بیگم اسے سنبھالتے سنبھالتے خود بھی نڈھال ہونے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز کو اسے گہرے نشے کا انجیکشن لگانا پڑا۔ 2 دن وہ ہاسپٹل میں رکی، اور 2 دن جب اسے ہوش نہ آتا وہ صرف اپنے بچے کے لیے چلانے لگتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص افسوس کر رہا تھا۔ کیسا ظالم باپ ہے، ماں کو بچے کے دیکھنے بھی نہیں دیا۔ شادیہ بیگم اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ میرے کیے کی سزا میری بیٹی کو کیوں دی تم نے ریحات؟ شزا کا سب میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ کہنا چاہتی تھی مگر کیسے کہتی۔ روتی بلکتی شزا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئی، مگر وہ تین کے دروازے سے اٹھ کے اندر آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اسے تو بس اپنا بچہ چاہیے تھا، اسے ریاض شاہ چاہیے تھا۔ وہ ضرور آئے گا امی، وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے، مجھ سے میرا بچہ نہیں چھین سکتے۔ پورا دن وہ یوں ہی نیم جان انداز میں بڑبڑاتی رہی۔ اسے دیکھ دیکھ کر شازیہ بیگم اپنے آنسو چھپاتی تھی، اور ان سے دور، بہت دور، اسے 1 روز کے بچے کو ریاض شاہ نے فاتحانہ انداز میں اپنی ماں کی گود میں ڈالا تھا۔ کون ہے یہ ریاض؟ کس کا بچہ لے کر آئے ہو؟ نصرت بیگم ساکت رہ گئی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے سیام شاہ، آج ہی ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا۔ شادیہ پھپھو کی بیٹی شزا، وہ اس کی ماں ہے۔ میں اسے بچہ چھین کر لے آیا ہوں، اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔
اب پتہ چلے گا شازیہ پپو کو جو کالک انہوں نے ہم سب کے منہ پر ملی تھی. آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا. وہ فاتحانہ انداز میں کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا. یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم نے نکاح کر لیا تھا اور یہ بچہ تم ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لیا، وہ بھی صرف شازیہ کو سبق سکھانے کے لیے. آخر تم کیا کہہ رہے ہو ریات؟ وہ دنگ رہ گئی تھی. انہوں نے بے یقین نظروں سے اپنی 30 سالہ قبرو بیٹے کو دیکھا جو بے نیاز انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا. اس کے چہرے پر فتح کی خوشی تھی مگر اس کی آنکھیں وہ حیران تھی. خبر ملی تھی مجھے کہ تم نے نکاح کر لیا شازیہ کی بیٹی سے، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا میرا خون اس بار کیا رنگ دکھاتا ہے، اور تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے پوتے ہو. مجھے فخر ہے تم پر. صحیح سبق سکھایا تم نے میری بیٹی کو. دادا جان قمرالدین شاہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں تک آئے تھے. ریاض بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا. اس کے مکروہ عمل سے خوش ہونے والے واحد وہی تو تھے. یہ سب ٹھیک نہیں ہے ریاض. شازیہ نے جو کیا وہ اس کا عمل تھا. تمہارے باپ کی موت اور میرے بچے کی موت کی ذمہ دار وہ لڑکی نہیں جسے تم یہ بچہ چھین کر لے آئے ہو. ابھی اور اسی وقت اسے واپس لے کر جاؤ. نصرہ بیگم نے گھبرا کر بچے کو ریاض شاہ کی گود میں ڈالا تھا. بچہ کسمسا کر رونے لگا. ریاض شاہ کا دل ڈوب کر ابھرا. بچہ اب کہیں نہیں جائے گا، یہ اسی حویلی میں پلے گا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے آپ سب کا بدلہ لے لیا. اب میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں سن سکتا. اور ہاں، فائق میرا بزنس پارٹنر ہے. اس نے اپنی بہن کے رشتے کے لیے مجھے کچھ روز پہلے کہا تھا. آپ لوگ تیار رہیے گا، کچھ عرصے بعد میرا اور فائق کی بہن کا نکاح ہے. خوب دھوم دھام سے میں یہ شادی کروں گا. پتریلے انداز میں کہتے وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. نصرت بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے جاتا دیکھا. میرا بیٹا ایسا تو نہیں تھا، اتنا پتھر دل کیسے ہو گیا؟ بے جان انداز میں انہوں نے صوفے پر روتے ہوئے بچے کو اٹھایا. ایک ٹیسی ان کے دل میں اٹھی تھی. انہوں نے اپنے بچے کو کھویا تھا. جانتی تھی ایک ماں کا دل کس کرب سے گزر رہا ہوگا، اور وہ صحیح تھی. شیزا کے دن رات تڑپتے ہوئے گزر رہے تھے. اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ وہ ریاض شاہ کے ساتھ رابطہ کرے، مگر وہ اپنا نمبر بدل چکا تھا. کمپنی کے دفتر وہ جتنی بار گئی اسے چوکیدار نے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا. یہ کہہ کر کہ ریاض شاہ امریکہ چلا گیا. دن گزرتے رہے، وہ یوں ہی تڑپتی رہی، اور آخر کار 6 مہینے بعد آج اسے اخبار میں ریاض شاہ اور زرمینہ شاہ کی ہونے والی نکاح کی خبر دکھائی دے گئی تھی. وہ نزدیکی اسکول میں جاب کے لیے اپلائی کرنے آئی تھی اور وہاں اخبار دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. مجھ سے میرا بچہ چھین کر یہ شخص نکاح کر رہا ہے، اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. اس نے بے یقینی سے تصویر پر ہاتھ رکھا جہاں وہ اپنے آفس میں موجود تھا، ہنستا ہوا. کتنا مطمئن اور خوش تھا. وہ ایک ابل سے شزا کے اندر اٹھا تھا. اسے پتہ نہ چلا وہ کب اسکول کے آفس سے باہر نکلی. اندھا دھند وہ ریاض شاہ کی کمپنی میں پہنچی تھی. چوکیدار اسے روکتا رہا سے پہلے ہی طوفان کی طرح اندر داخل ہو گئی تھی. وہ اپنے آفس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا. پریس کے لوگ بھی موجود تھے جس میں وہ دھار سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی. میرا بچہ مجھ سے چھین کر دوسرے نکاح کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ ریاض شاہ. کیا آپ کے گرنے کا کوئی پیمانہ بھی ہے جہاں میں ناپ سکوں کہ چھپ کر مجھ سے نکاح کرنے اور میرے بچے کو مجھ سے چھینے کے بعد آپ اتنے خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں آپ. اندر داخل ہوتے ہوئے وہ پھٹ پڑی تھی. اس کا سانس بے ترتیب تھا. سیاہ رنگ کے جوڑی میں ایک دفعہ پہلے بھی وہ اس کے آفس میں آئی تھی. ریاض شاہ کو اپنے سارے الفاظ بھول گئے. وہ بس یک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا. آپ کی شادی، بچہ، کیا آپ پہلے سے میرڈ ہیں؟ یہ تو بہت بڑی نیوز ہے. پریس والوں میں کھلبلی سی مچ گئی تھی. ریاض شاہ نے اپنے لب بھینچے. تم یہاں کیوں آئی ہو؟ فوراً واپس چلی جاؤ. وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا. میں نہیں جاؤں گی. مجھے میرا بچہ چاہیے ابھی اور اسی وقت. آپ کو نکاح کرنا ہے دوسرے کی بجائے تیسرا بھی کر لیں، مگر خدا کے لیے مجھے میرا بچہ دے دیں پلیز. وہ ایک دم دونوں ہاتھ جوڑ کر التجانا انداز میں بولی تھی. ریاض شاہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا. پریس والی تیزی سے کمرے سے نکل دے جا چکے تھے اور ریاض شاہ کو پتا تھا اس کے نام پر ایک نیا تماشا لگنے والا ہے. پورے سوشل میڈیا پر اس کی شادی اور بچے کے بارے میں خبریں مشہور ہونے والی تھیں اور تماشا لگانے والی یہ لڑکی تھی. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور کتنا گرا ہوا ہوں. بچہ چاہیے نا تمہیں؟ چلو میرے ساتھ. وہ اسے گھسیٹتے آفس سے باہر لے آیا. وہ پورے راستے اس کی منتیں کرتی آئی تھی. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میرا بچہ. اس کے لبوں پر بس ایک ہی تکرار تھی، مگر ریاض شاہ نے جیسے اپنے کان ہی بند کر لیے تھے. وہ اسے لیے سیدھا اپنا فارم ہاؤس چلایا تھا. مجھے ہاں کیوں لایا؟ مجھے میرے بچے کے پاس لے کر جائیں پلیز. میں نے اسے دیکھا تک نہیں. آپ کتنے سنگ دل ہیں. ڈوبتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ وہ التجائیہ انداز میں بولی تھی. یہ کمرہ وہی تھا جہاں اسے اپنی زندگی کے کئی دن گزارے تھے. بچہ چاہیے نا؟ بتاتا ہوں تمہیں کہاں ہے تمہارا بچہ.
کوٹ اتار کر پھینکتے وہ کڑے تیوروں کے ساتھ اس کی سمت پلٹا، مگر اس سے پہلے کہ اسے چھوتا اور یکدم لڑکھڑا کر زمین پر گری تھی۔ رہاشا ساکت رہ گیا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ او میرے خدا، شیزا تم میری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، مگر وہ خود کو روک نہیں سکا تھا۔ زمین پر پڑی شیزا کو آہستگی سے بازو میں اٹھا کر اس نے بستر پر لٹایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکن تھم گئی۔ وہ اس کے بہت قریب تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، اسے پہلے سے کمزور لگی۔ 6 مہینے کے جرم نے اسے اندر سے توڑ ڈالا تھا۔ پچھتاوے کا احساس راشا کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ پچھلے 6 مہینے سے وہ خود کو ہر لمحے جتا رہا تھا کہ اسے شیزا سے محبت نہیں تھی، مگر آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے اوپر چڑھا قول ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا انگوٹھا شیزا کی لبوں سے ٹکرایا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے جاگی۔ میرا بچہ، وہ چھین کر لے جائے گا، امی، اسے روکے نا پلیز، مجھے میرا بچہ واپس کر دے پلیز، ہٹیں، کوئی روکو اسے۔ دیات کو دھکا دیتے وہ ذہنی انداز میں چلاتی بستر سے نیچے اٹھی تھی۔ اسے ٹھوکر لگی مگر وہ رکی نہیں تھی، دیوانوں کی طرح چلاتی باہر کی سمت بھاگی تھی۔ ریاشا نے بمشکل سے دونوں بازوؤں سے تھاما۔ شیزا، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں ریاض۔ وہ سرتاپ پا پچھتاوے میں ڈوبنے لگا تھا، وہ چیختے چیختے نڈھال سی ہو گئی۔ بے یقینی سے اس نے ریاشا کو دیکھا۔ آپ ریاض ہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ آپ کو چاہے آپ رکھ لیں، لیکن اس کا خیال رکھیں، میرا بچہ۔ وہ روتے روتے ایک دم ہنسنے لگی تھی، آنسوداروں کے تار اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے، مگر وہ دیوانوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ ریاض نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے شیزا کی ذہنی حالت پر غمان سا ہوا۔ اسے اس حال میں پہنچانے والا وہ خود تھا۔ ایک لمحے میں وہ کھڑے قد سے زمین پر آن گرا تھا۔ وہ یوں ہی آنسو ہنسی کے درمیان ایک دفعہ پھر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ شیزا، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کے بے ہوش وجود کو سنبھالتے ریاشا کا دل کٹ رہا تھا، اس کا وجود سٹ پڑ رہا تھا۔ ریاشا کے پاس اسے اسپتال لے جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ کی مسز کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اگر اگلے 1 گھنٹے کے اندر وہ رسپانس کرتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ ریاشا کے سر پر کسی بم کی طرح گرے تھے۔ وہ اسپتال میں تھا، اندر ICU میں شیزا اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور ان سے دور حویلی کے دروازے پر شازیہ بیگم کھڑی تھی۔ اس حویلی کو وہ برسوں پہلے اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئی تھی، اور آج اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے وہ یہاں پلٹ کر واپس آئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی قمرالدین شاہ آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ کس منہ سے واپس آئی ہو تو؟ بیٹی کے آنسو انہیں پلٹنے پر مجبور کر دیا نا؟ بوڑھے باپ کی عزت اچھالتے تمہیں شرم نہ آئی تھی؟ وہ گرج رہے تھے۔ شازیہ بیگم نے سر جھکا لیا۔ اب جو چاہیں سزا مجھے دے لیں، میں نے غلطی تھی، مگر شیزا کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے بچے کے بغیر مر جائے گی، خدا کے لیے اس کا بچہ واپس کر دے۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ قمرالدین شاہ خاموش ہو گئے تھے۔ برسوں بعد بیٹی کو سامنے دیکھ کر ان کا پتھر دل پگھل رہا تھا۔ شازیہ بیگم یکدم ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا شازیہ، وہ بچہ ریاض کا ہے، وہ اپنی ماں سے لے کر آیا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر وہ بچہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ ان کی آواز میں خالی پن سا تھا۔ شازیہ بیگم نیم جان انداز میں زمین سے اٹھی۔ وہ پلٹنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کسی نے ننھا سا وجود لا کے ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ نصرہ بیگم تھی۔ ریاض کا فون آیا ہے، شیزا ہاسپٹل میں، اس کی حالت کریٹیکل ہے، وہ ہوش میں آنا نہیں چاہتی، سروائیو کرنا ہی نہیں چاہتے، اس وجہ اس کے لیے اپنا بچہ ضروری ہے۔ اس بچے کو وہاں لے جاؤ، ہم بھی ہاسپٹل آ رہے ہیں۔ اگر شیزا اس وجہ سے مر گئی کہ ہم نے اس کا بچہ چھین لیا تھا تو اس حویلی پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ نصرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور شازیہ بیگم، انہوں نے تو جیسے دوسری بات سنی ہی نہیں تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بچہ سینے سے لگائے اس حویلی سے نکل بھاگی تھی۔ وہ تینوں حویلی کی گاڑی میں ہاسپٹل پہنچے تھے، جہاں ریاض شاہ خالی خالی نظروں سے ICU کے اس پارٹ دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شیزا ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی اماں جان، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک ماں سے اس کا بچہ چھینا، اس لڑکی کو تکلیف دی جسے میں بے حد محبت کرتا تھا، صرف بدلے کی خاطر، جبکہ وہ بدلہ میرا تھا ہی نہیں۔ وہ جرم کے احساس میں ڈوب رہا تھا۔ نصرہ بیگم نے بچہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ اسے اندر لے کر جاؤ، وہ ماں ہے، اس کی پکار پر ضرور جاگے گی۔ یقینی سے زیام شاہ اس کی طرف دیکھا اور کسمسا رہا تھا۔ شازیہ بیگم کی دھاڑ پورے اسپتال میں گونج رہی تھی۔ ریاض شاہ نے دیر نہیں لگائی، سیام کو لے کر ICU میں داخل ہوا تھا، جہاں مشینوں اور آلیوں سے جکڑی ہوئی شیزا بمشکل سانس لے رہی تھی۔ ریاض شاہ نے آہستگی سے بچہ اس کے برابر میں لٹایا۔ میں معافی مانگنے کا حقدار نہیں ہوں، پر تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے، ہوش میں آ جاؤ پلیز،
تمہیں بچہ چاہیے تھا نا، میں سیام کو تمہیں دے دوں گا، کبھی تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ پلیز ہوش میں آ جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ اس گلٹ کے ساتھ میں جی نہیں سکتا، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ رو پڑا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، شزا کے بے جان وجود میں یکدم جنبش ہوئی تھی۔ سیام شاہ کے رونے پر جیسے اس کے لاشعور نے اسے ہوش میں آنے پر مجبور کیا تھا۔ میرا بچہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ پکارا تھا اور پھر ایک دم اسے ہوش آ گیا۔ گہری سانس لیتے اس نے بے یقینی سے ریاض شاہ کو اور اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ سارا منظر مکمل تھا۔ ریاض شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے چھوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، بس مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ وہ آنسوؤں کے درمیان پوچھ رہا تھا۔ شزا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے۔ اسے پتہ چل گیا تھا ریاض شاہ واپس لوٹ آیا ہے۔ خدا نے اسے بچہ چھینا تھا مگر اب اس کا شوہر بھی واپس کر دیا تھا۔ ہمارے بیٹے کو صرف میری نہیں بلکہ آپ کی بھی ضرورت ہے۔ میں گواہ ہوں کہ آپ نے مجھ سے کتنی محبت کی، اس لیے میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ وہ نکاہٹ بڑے انداز میں مشکل بولی تھی اور ریاض شاہ کے آس پاس جیسے پھول ہی پھول کھلنے لگے تھے۔ حیرت ہے، کچھ دیر پہلے تو ہمیں ان کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے یہ بس چند گھنٹے زندہ رہیں گی یا طویل کومے میں چلی جائیں گی، مگر اب یہ تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے ہوئے حیران تھا۔ شزا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ خدا نے مجھے میرا بچہ لوٹا دیا ہے، مجھے ٹھیک تو ہونا ہی تھا۔ وہ مطمئن تھی، اس کا پورا وجود نڈھال تھا۔ صرف اس کی آنکھیں تھیں جو اپنے بچے کو پا کر خوش تھیں، چمک رہی تھیں، اور عائشہ اس خوشی کو دیکھ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے ایک کبیر گناہ سے بچا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے خطرے سے باہر قرار دے دیا تھا۔ چند روز کے بعد وہ ڈسچارج ہو گئی تھی، اسی لیے وہ سب حویلی واپس آ گئے تھے۔ قمرالدین شاہ صاحب نے شادیہ بیگم کو معاف کر دیا تھا اور سالوں کی نفرت اچانک دلوں سے اتر گئی تھی۔ ریاض شاہ اور شزا کی شادی پورے ملک میں مشہور ہو گئی تھی اور اب ان دونوں کے ولیمے کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو شزا سیام شاہ کو فیڈ کروا کے جھولے میں لٹا رہی تھی۔ یہ مجھے لگ رہا ہے یا تم پہلے سے بھی بڑھ کر حسین ہو گئی ہو؟ اس نے آہستگی سے شزا کو کندھوں سے تھاما۔ وہ مسکرا دی۔ میں خوش ہوں کیونکہ میرا بیٹا میرے پاس ہے اور بیٹے کا باپ بھی۔ شزا نے رخ موڑتے ریاض شاہ کے چہرے پر پشیمانی پھیلی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ انہیں دامت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شزا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہم صرف میاں بیوی نہیں بلکہ والدین بھی ہیں۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی ہر غلطی کو نظر انداز کرنا چاہیے، وہ مطمئن انداز میں کہہ رہی تھی۔ ریاض شاہ نے آہستگی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے ایک بہترین شریک حیات منتخب کیا تھا، اس بات کا اسے اندازہ ہو رہا تھا۔